برطانیہ میں فرسٹ کزن میرج پر ممکنہ پابندی نے ایک بحث چھیڑ دی ہے. فار دا پاکستانی ڈائسپورا دیر دا ایشو ہٹس ہوم. کنزرویٹو ایم پی رچرڈ ہولڈن نے پارلیمنٹ میں فرسٹ کزن میرجز بین کرنے کے لیے ایک بل انٹروڈیوس کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ شادیاں ماڈرن برٹش سوسائٹی کی کور ویلیوز کے مترادف ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کزن میرجز سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں برتھ ڈیفیکٹس کا رسک بہت ہائی ہوتا ہے. تقریباً 16 لاکھ پاکستانی اوریجن لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں. دس میکس them the largest پاکستانی کمیونٹی in Europe. اسٹڈیز کے مطابق کزن میرجز سب سے زیادہ پاکستانی کمیونٹی میں ہی ہوتی ہیں with rates ranging between 20 to 40%. BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق روبا صرف 17 سال کی تھیں جب ان کی شادی ان کے کزن سے ہوئی. ان کے ہسبینڈ اس وقت 27 سال کے تھے، یعنی عمر میں ان سے 10 سال بڑے. شادی کے کچھ ہی عرصے بعد روبا گیو برتھ ٹو ہر سن حسام. مگر ڈاکٹرز نے کہا کہ حسام کو ایک ریئر جینیٹک ڈس آرڈر ہے جسے آئی سیل ڈیزیز کہتے ہیں. آئی سیل کازز ڈیولپمنٹل ڈیلیز which include intellectual disabilities. اگلے کچھ سالوں میں روبا lost 3 children and suffered 6 miscarriages. وہ کہتی ہیں کہ اب انہیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان کے بچوں کی بیماری ان کے کزن میرجز سے لنکڈ ہے. برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی کی بات کریں اور بریڈ فورڈ کا ذکر نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بریڈ فورڈ کو منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے. بورن ان بریڈ فورڈ ایک گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ پروجیکٹ ہے جو انگلینڈ کے اس شہر میں رہنے والے 14,000 فیملیز کی ہیلتھ ٹریک کرتا ہے. اسٹڈی کے مطابق 2007 اور 2010 کے بیچ 62% پاکستانی مدرز نے اپنے فرسٹ یا سیکنڈ کزن سے شادی کی. یہ فگر 2016 سے 2019 میں 46% تک ڈراپ کر گیا. اس کا مطلب ہے کہ کزن میرج کے ٹرینڈ میں 10 سالوں میں ایک نمایاں کمی آئی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کنجینیٹل انوملیز پر، مطلب کہ وہ بیماریاں جو ایک بچے کو پیدائش سے ہی ہوتی ہیں. ایک اسٹڈی کے مطابق عام پاپولیشن میں کنجینیٹل انوملیز کی شرح 3% ہے، مگر کزن میرجز میں کنجینیٹل انوملیز کا چانس ڈبل ہو جاتا ہے، یعنی کہ 6%. The conversation around cousin marriages will continue within the Pakistani diaspora. مگر کمیونٹی ورکرز کا کہنا ہے کہ لیجسلیشن یعنی قانون سازی سے بہتر ہے ایجوکیشن. آپ کی کیا رائے ہے؟ Let us know in the comments.